قرآن ٹائم. قرآن ٹائم. جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بچے ماشاءاللہ امیر اہل سنت نعرے بھی لگائیں گے. اچھا اور جی نعرے لگائیں عبداللہ بھائی. واہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور عمر فاروق کبھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی ہر سو جائے نبی جنتی جنتی. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد. ہیپی برتھ ڈے مدنی چینل. آئے مدنی چینل جی سالگرہ بہت بہت مبارک. باپا اگر مدنی چینل نہ ہو تو ایسا بچہ کڑو کریا ہوا ہے کارٹون کیڈا سے ڈسیا ہوا ہے. باپا میکا ایسے بہت پیار ہے میکے مدنی چینل سے بہت پیار ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. سارے جگ میں رواں سارے جگ میں رواں اس کا فیضان ہے. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے. پیارے میرے سننا آپ کو مدنی چینل کی 16ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. ہیپی برتھ ڈے مدنی چینل. مدنی چینل کی سال کیا بہت بہت مبارک ہو. ہیپی 16th برتھڈے مدنی چینل. وی لو مدنی چینل. آپ کو مدنی چینل کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتی ہوں. شکریہ دعوت اسلامی. شکریہ مدنی چینل. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جنات تجھ سے پاک تیرا صدقہ والے میرا دل بھی جانتا دے جانتا والے. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. دعوت اسلامی زندہ باد. باپا آئی لو یو. باپا آپ کو 16ویں مدنی چینل پہ 16ویں سالگرہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. آلو مدنی چینل. مدنی چینل زندہ باد. آپ تو مدنی چینل کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ. پیارے امیر اہل سنت آپ کو مدنی چینل کی 16ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سب کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. اور ماں باپ نانا نانی دادا دادی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے. بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مزینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. بچوں کے تعلق سے کل کچھ سوالات باقی رہ گئے تھے تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ بچوں کے گناہ کس عمر میں شمار کیے جاتے ہیں؟ یہ بالغ ہو جائے.
بچے ناظرہ قرآن کس عمر میں مکمل کر لیں؟ اس کے اوپر قید تو نہیں ہے. اگر زندگی بھر بھی کسی نے ناظرہ قرآن ختم نہیں کیا تو گناہ گار تو نہیں کہیں گے اس کو. بس جتنا فرض ہے نماز میں پڑھنا اتنا یاد ہونا چاہیے, وہ بھی اس وقت جب یہ بالغ ہو جائے تو اس کو یاد ہو, تاکہ نماز صحیح پڑھ سکے نا. ٹھیک. واجب جتنا پڑھنا واجب ہے اس کا یاد ہونا واجب ہے. تو مثلاً کہ سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ کی پوری صورت اگر یہ یاد اس نے کر لیا زبانی تو فرض اور واجب دونوں ادا ہو گئے. بچے اور بچیاں بچوں کو کس عمر میں راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذہن دینا چاہیے؟ جب سمجھنا شروع کرے تو اس کو مال کی محبت اس کے دل سے نکالی جائے, کھانے پینے کی محبت اس کے دل سے نکالی جائے. ورنہ یہ کہ بچوں کا مشکل یہ ہوتی ہے کہ بس وہ کھانے پینے کے پیچھے خوار ہوتے ہیں, اور کھاتے پیتے بھی وہ ہیں جو صحت کو تباہ کرنے والی چیزیں, چپس اور گولے چاکلیٹ ٹافیاں اور مطلب سب تباہ کن ہیں, اور بھوک مار دیتے ہیں, بخار کھانسی گلے میں درد یہ آئے دن ان کو لگا رہتا ہے. کبھی پیٹ جاری ہو جاتا ہے تو کبھی پیٹ جام ہو جائے گا, تو بیچارے کی زندگی کے ساتھ مسائل وابستہ ہوتے رہتے ہیں. ماں باپ کی بھی اس پر پکڑ رہتی نہیں, اصل بچے قابو نہیں آتے. جتنا بھی ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے یا عجیب ہو گیا ہے کہ جیسے کہ ایک بچہ ہے, ماں باپ نے اس کو سیٹ کر دیا کہ نہیں کھانا, یا اس کو دکھایا ہی نہیں, لیکن اب رشتہ داروں میں تو جائے گا نا بچہ, وہاں سے تحفے میں مل جائے گا. اچھا اچھے سے اچھے بہترین سے بہترین ادارے میں وہ پڑھنے کے لیے جائے گا, تو یہ اس کو کچھ نہیں پتا, اس کو یہ ایسی چیزوں کے نام سیکھ کر آ جائے گا. اچھا پھر یہ ادارے میں جب بھی کسی جگہ یہ جائے گا تو وہ سب مختلف گھرانوں کے ماں بچے آئیں گے, تو وہ گناہوں بھرے چینل تو کسی گھر میں نہیں ہے, تو وہاں کے ڈائلاگس سیکھ کر اس کو سکھائیں گے, وہاں کے گانے کے بول اس کو سکھائیں گے, میوزک کی ٹون اس کو بتائیں گے. یہ دوسرے بچے وہ بھلے کوئی حفظ کا درجہ ہے یا جو بھی درجہ ہے یا ادھر سے نظامی کا ہے, یہ سب یہ باتیں یہ سائیڈ ایفیکٹ ایسے میں نے اس پہ غور کیا, اس سے بچنا امپوسیبل ہے, بچے کو بچا نہیں سکتے. یہ بچہ ہی سیکھ کر آئے گا اور درد سر گھر میں کرے گا. اچھا تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ اچھی باتیں نہ سکھائیں. جب اگر بری باتیں سکھانے یا دنیاوی باتیں سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ تو ڈانس بھی سیکھ کے آئے گا وہاں سے. کم از کم دینی اداروں میں ڈانس سیکھنے پر تو اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. تو یوں ہر طرف مطلب اب خطرات کیسے جال بچھے ہوئے کہ ماں باپ رات دن تو ڈنڈا لے کر بچے کے پیچھے گھومیں گے نہیں, ہر وقت ان کو فرصت ہوتی ہے, ماں باپ کو سارے اور ہزار کام ہوتے ہیں ان کے. تو یوں مطلب بچہ بس یوں ہی سمجھدار ہو نا, تو جو میں نے عرض کیا نا خوبصورت کپڑوں سے بھی اس کو روکا جائے. دیکھیں امام غزالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کو رنگین کپڑے کا بھی شوق نہیں ہونا چاہیے. بچے کا ذہن بنائے کہ رنگین کپڑے تو عورتیں پہنتی ہیں. اب یہ کہ اب تو دور بڑا عجیب و غریب اور ٹینشن فل دور ہے. کیا مطلب میں نے کہ مرد ایسے سے کپڑے پہنتے, صحیح بات ہے, اب میرے لیے بھی یونیک ہوتے وہ. اب اگر میں پوچھوں نا یار یہ تو میرے لیے یونیک ہے, وہ 2-4 اور جوڑے سلوا لے گا. کہ آدمی جب اس طرح کے کپڑے پہنتا نا یونیک, جس کا تعلق اسلام سے سنت سے نہیں ہوتا جنرل مطلب, تو وہ دعوت نظارہ دے رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں کس پاگل خانے سے چھوٹ کر آیا ہوں. اچھا یہ الفاظ نہیں بولتا, چلو واپس لے لیتا ہوں. ارے میں تو خون جلتا ہے کہ کسی سنت سے اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا. ایسے عجیب غریب کپڑے ہوتے ہیں کہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ لیڈیز کپڑا ہے یا مطلب جینٹس کپڑا ہے, سمجھ ہی نہیں پڑتی. تو اس سے حالات مطلب بگڑ گئے. وہ جا رہا ہے کوئی, اب واقعی وہ ہی ہے شی ہے, بعض وقت غور کرنا پڑتا ہے. ایسے لباس, ایسے انداز, ایسے بال, تو یوں مطلب ہے نا کہ بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں معاشرے میں.
یہ رنگ برنگی کپڑے سے مراد جو ہے نا، یہ کہیں کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، تو یہ غالباً امام غزالی کی مراد شوخ لباس سے ہوگی، چمکیلے بھڑکیلے کپڑے، کیونکہ رنگین کپڑے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کئی رنگ یا کچھ رنگ ثابت ہے، اس لیے مطلقاً رنگین کپڑا اس کا نہیں لکھا ہوگا، میں نے برسوں پہلے پڑھا تھا تو ذہن سے ہو سکتا نکل گیا ہو، تو یہ شوخ لباس جو ہوتا نا، رنگ جو چمکیلے بھڑکیلے، وہ یہ لباس تو مرد کو منع ہے، بہار شریعت میں بھی اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ مرد بھی نہ پہنے، تو بچے کو بھی نہ پہنا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، فیمیل ٹائپ جتنی بھی کلوتھنگ ہوتی ہے یا فیمیل ٹائپ جتنی بھی یہ سارا جو نظام ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اگر بندہ اگر انصاف سے کام لے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو میں کلر یا میں جو کلوتھنگ کر رہا ہوں یا جو ڈریسنگ کر رہا ہوں یہ فیمیل ٹائپ ہے، اگرچہ 100% فیمیل نہ بھی ہو مگر فیمیل ٹائپ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میل اور فیمیل کی تمیز مارکیٹ میں نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن بس ایک کلچر چل پڑا ہے، اللہ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دعوت اسلامی انشاءاللہ یہ کلچر بھی بدلے گی، انشاءاللہ کوشش تو جاری ہے دعوت اسلامی کی، الحمدللہ کئی ایک کو دعوت اسلامی نے بدل بھی دیا ہے، الحمدللہ سامنے ہی ہے، نظر آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہم مطلب وہ ہوں لباس سے، اپنے حلیے سے، مہرے سے، کہ آدمی مطلب ہم کو دیکھ کر لگا یار یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان کی صحیح تصویر۔ باقی اب ایسے مطلب یعنی کہ گڈے بن گئے لوگ کہ مطلب دیکھ کر واقعی آدمی پہچان نہیں سکتا کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان چائنا ہے، یہ مطلب کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ یہ ہے کون، نہیں یقین مانے مطلب ایسے ہی حالات ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہے کون۔ تو مسلمان ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر بندہ کہے کہ یار یہ مسلمان ہے۔ اب باہر ملکوں میں چلے جائیں تو واقعی مسلمان اور غیر مسلم نہیں پہچانے جاتے، ہمارے یہاں چلو ہم کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا دیش ہے اور اکثریت مسلمانوں کی ہے تو اندازہ ہو جاتا، ورنہ باہر اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اولیاء کو دیکھ کر غیر مسلم بھی سمجھ جائے گا کہ یار یہ مسلمان ہے، سمجھے۔ وہ مجھے یاد آیا، ہم ہند کے دورے پر کسی دور میں گئے تھے قافلہ لے کر، کافی سال ہو گئے، اب تو شاید وہ صورتحال نہیں ہے ویزوں کی، اور تو بائی ٹرین گئے تھے، تو ہم مطلب کہ کیا نام ہے یار، وہ جو اسٹیشن پر جب اترے ہند میں داخل ہو چکے تھے ہم، تو وہ کسٹم میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ کسٹم میں سکھ جو تھے اس پہ متعین ہوں گے، تو آپس میں کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے گرو جا رہے ہیں، ہم کو دیکھ کر کہا مسلمانوں کے گرو مانے استاد، مولانا کو، استادوں کو، یہ وہاں گرو اس زبان میں، ہندی زبان میں گرو بولتے ہیں، یعنی بہرحال ہمارے لیے اچھے الفاظ انہوں نے استعمال کیے اور ہمیں دیکھ کر پہچانا کہ یہ ہے مسلمان، یہ جو جا رہے ہیں یہ پلس ہے ہمارا، تو ہم یعنی کہ جہاں بھی جائیں ہم کو مطلب مسلمان کہا جائے کہ یہ ہے مسلمان، اور اگر کوئی ہمیں کہے کہ مسلمان ہے تو ہم اس کو کوئی گالی تھوڑی سمجھیں گے، ہم تو خوش ہوتے ہیں الحمدللہ کہ واقعی اس میں کیا کہ ہم تو ہیں ہی مسلمان، اور ہمارا یہ امتیاز ہے، ہمارا فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ مسلمان ہی رہیں، مسلمان رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں۔ حضور آپ چیچنیا جو ملک ہے اس کے ہم کیپٹل میں تھے، اور یہاں سے پورا ایک دعوت اسلامی کے تحت ہی تھے، اور وہاں کے جو اتھارٹی تھی انہوں نے ہمیں انوائٹ بھی کیا ہوا تھا، فرسٹ ٹائم پہنچے تھے، تو میں نہیں کہتا کہ پورے کے پورے وہ سنت و بری حلیے میں، لیکن ان کے نوجوانوں کو بھی آپ دیکھیں گے نا، چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑھی، سر پر ٹوپی، اور آپ کو یہ لگے گا کہ یہ مطلب کہ اسلامی وضاقتہ والے یہاں لوگ ہیں، یعنی ان کے اندر ایسا میں نے دیکھا۔ اس کے باوجود جب ہم اپنے امامہ شریف اور یہ جو ہمارا جو انداز ہے اس کے ساتھ جب ہم اس کی سڑک پر نکلتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے، اور یوں دیکھتے محبت سے دیکھتے تھے کہ یار یہ ایک انداز ہے۔ تو بعض ممالک میں اب بھی ہمیں کہیں نہ کہیں اسلام کی رمک چمک نظر آتی ہے، ملیشیا جاتے ہیں وہاں کچھ ہمیں نظر آ جاتا ہے، ادھر انڈونیشیا جاتے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، کہ اصل میں ہم نے یہ سمجھا ہے حضور
کہ جس جگہ پر اسلام کا اچھا خاصا تھوڑا بہت بھی مطلب کہ یوں چلتا پھرتا مطلب ایک معاملہ نظر آئے گا نا اسلام کا، 202 کم از کم چیزیں ضرور ہمیں نظر آتی ہیں. عورتوں کا پردہ اور مردوں کی داڑھی. جہاں بھی آپ کو یہ دو چیزیں نظر آئیں گی نا تو آپ سمجھ جائے گا یہاں اسلام کی رمق چمک کچھ زیادہ ہی آپ کو ملے گی. اور یہ ہمارے ملک میں بھی یہی ہے کہ جن ایریاز میں آپ کو داڑھی اور برقعے زیادہ نظر آئیں گے تو وہاں ہوگا کہ یار یہاں اسلام پر زیادہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. یہ تقریباً دنیا میں یہ ہے کہ مردوں کی داڑھی ہوگی، عورتوں کا پردہ ہوگا، اور یہ ساری دنیا میں. اچھا پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ جو دیگر جگہوں پر بھی جو مذہبی وضاقت ہے جس کو واقعی سمجھ پڑتی ہے وہ کیسا ہی لباس حضور پہن لے، اس کی پینٹ بھی ہوگی نا وہ بھی ٹخنے سے اوپر ہوگی، اور یہ جبہ بھی پہنے گا تو ٹخنے سے اوپر ہوگا. یہ بھی ایک پہچان ہے کہ یہ آدمی اس طرف مطلب کہ دین کی طرف چلنے والا یا مطلب دین یا اسلام کو سمجھنے والا ہے. تو یہ کچھ چیزیں اتنی کامن دنیا میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، مگر دعوت اسلام میں انشاءاللہ مزید اس نظام کو لے کر آگے بڑھے گی. حضور مدنی چینل انشاءاللہ گھر گھر یہ اور پیغام پہنچائے گا. بچوں کے تعلق سے حضور ایک آخری سوال یہ میرے پاس تھا، بچے کو شیطان کہنا کیسا؟ سب شیطان مانے شرارتی. جو بچہ شرارت کرتا ہے نا اللہ بڑا شیطان ہے اور شیطانی کرتا ہے. اب اس پر حکمت ظاہر کیا لگے گا؟ اب یہ بچے کو شیطان ہے تو بچے کو سمجھ بھی نہیں پڑے گی. ماں باپ کو شاید برا لگے میرے بچے کو شیطان بنا دیا، تو اس لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ جو بچہ سمجھدار ہو تو اس کا دل دکھے اور ماں باپ اگر سن لے تو ان کی بھی دل آزاری ہو. تو ایسے الفاظ نہ کہیے، اور اگر واقعی دل آزاری ہوتی ہے تب تو توبہ بھی کرنا ہوگا اور ان کو راضی بھی کرنا ہوگا معافی مانگ کے. تو اس ضمن میں ایک معلوماتی سوال جواب، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، پیج نمبر 404 سے. انسان کو شیطان کہنا کیسا ہے؟ جواب، آج کل یہ لفظ اکثر لوگ بطور گالی استعمال کرتے ہیں. شرارتی بچے کو بھی شیطان بول دیتے ہیں. اس کی صورتیں بیان کرتے ہیں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 13 صفحہ نمبر 656 پر فرماتے ہیں، گمراہ بددین کو شیطان کہا جا سکتا ہے. جو گمراہ بددین ہے اس کو شیطان کہا جا سکتا ہے، اور اسے بھی جو لوگوں میں فتنہ پردازی کرے، ادھر کی ادھر لگا کر فساد ڈلوائے، جو کسی کو گناہ کی ترغیب دے کر لے جائے، وہ اس کا شیطان ہے. اور مومن صالح نیک بندے کو شیطان کہنا شیطان کا کام ہے. مزید صفحہ نمبر 652 پر تحریر کرتے ہیں، مسلمانوں کو بلا وجہ شرعی مردود یا ابلیس کہنا سخت حرام ہے. اللہ پاک فرماتا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. ترجمہ کنزور ایمان، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو ناحق ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی. حوالہ المعجم الاوسط جلد 2 صفحہ نمبر 386 حدیث نمبر 3607. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ عرفان شاہد سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں جس طرح ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، کیا ایک گناہ کا عذاب بھی اتنا ہی بڑھا دیا جاتا ہے؟ تو اس میں یہ حدیث پاک کو غور سے سنیے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ اس ماہ مبارک میں ان کا حرام کاموں کا کرنا. پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی
تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے. بس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. حوالہ معجم صغیر جلد اول پیج نمبر 248. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل بچوں کی بڑی تعداد عمرے پر جا رہی ہے، کیا ان پر احرام کی پابندیاں لازم ہیں؟ اگر غلطی سے ان کے چہرے پر کپڑا آ گیا یا خوشبو لگ گئی تو ان پر بھی کیا دم واجب ہوگا؟ اور بچوں کو عمرے پر لے جانے کی کچھ احتیاطیں بھی ارشاد فرما دیں. بچوں کو احرام کی پابندیاں اور ان کے کفارے تو نہیں ہیں، ان پر پابندی کروانی چاہیے تاکہ ان کا ذہن بنے، عادت پڑے اور یہ سیکھیں. اور بچوں کو لے جانے میں یہ کہ اتنا چھوٹا بچہ جس کو وہ ناپاکی پاکی کا بھان نہیں ہوتا، ہوش نہیں ہوتا، تو ایسوں کو لے جانے میں تو رسک تو ہے کہ ہر مسجدین کریمین میں بھی لے جاتے ہیں اور پھر بچہ ہوتا ہے بیچارہ. تو ویسے عام مسجدوں کے لیے بھی یہ مسئلہ تو ہے کہ اگر ظن غالب ہے، یعنی خیال جم رہا اس بات پر کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دے گا، تب تو ایسے بچے کو مسجد میں لے جانا یہ حرام ہے. اب حرمین طیبین کی پاکیزہ مسجد ہے، مسجد نبوی شریف، مسجد الحرام، ان کی تو ظاہر کی فضیلتیں دنیا کی دیگر مسجدوں سے بڑھ کر ہیں. تو اس میں بھی گناہ تو ہوگا اگر یہ ظن غالب ہے کہ یہ گندگی کر دے گا بچہ، تو ایسے بچے کو مسجد شریف میں لے گیا، گناہگار تو ہوگا. تو ایسے بچوں کو سفر پر اول تو لے جانا، اس پر کلام غور کریں. اور دوسرے کہ سمجھدار بچے جو ہوتے ہیں یہ وہاں مسجد کریمین میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اڑاوڑی کر رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی نمازوں میں مخل ہوتے ہیں، کہ بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں پڑتی. تو ان بچوں، ایسے بچوں کو بھی مسجدوں میں نہ لے جایا جائے. مکہ مدینہ شریف میں بے شک ایک دن کا بچہ بھی لے جایا جائے، دودھ پیتا بچہ، لیکن مسجدیں جہاں بھی ہیں، مسجدیں قریب ہیں، ان کی حدود میں نہ لے جایا جائے اس طرح کے بچوں کو. مین احتیاطیں یہ ہے اس کی. باقی بچہ مسجد میں ہوگا بھی نہ تو آپ کو وہاں مسجد کریم میں عبادت میں سچکا شاید پڑھنے نہیں دے گا. وہ کچھ نہ کچھ بچہ ہے نا، امی چلو، ابو چلو، نیند آ رہی ہے، بھوک لگی ہے، پشی لگی ہے. اب وہ وہاں ہماری مسجدوں طرح ساتھ میں ملے ہوئے واش روم نہیں ہے وہاں. خود مسجدین کریمین میں اتنا گیٹ تک اتنا فاصلہ ہے کہ چل گئے جو عادی نہیں ہے چلنے کے وہ چین بول جاتے ہوں گے. تو اس بچے کو تو راستے میں ہی اس نے تو پیشاب وغیرہ لگی ہے تو اس نے کر دینا ہے، پورا خطرہ ہے اس کا. تو اس لیے مطلب یہ مدنی پھول میرے اگر قبول کر لیں تو، لیکن سبھی لے جاتے ہیں بچوں کو، بچے بھی ضد کرتے ہیں جانا ہے وہاں مدینے میں. اب ان کو اتنی سمجھ نہیں پڑتی ہوتی بچوں کو، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بچے کو شوق تو ہے مدینے کا الحمدللہ. لیکن یہ کہ مسجد کریمین میں ایسا ہے کہ ان کو لے جانا ہے تو پیشاب وغیرہ کروا کے اس کو غسل دے کر جو بھی کرنا ہے اس کو پاک صاف کر کے ایسی جگہ پر اس کو لے جائے اتنی دیر تک جب آپ کو یقینی یعنی ظن غالب خیال جم جائے کہ اتنی دیر میں اس کو پیشاب لگتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے. پھر جیسے اس کا ٹائم ہو جائے گا اور آپ راستہ عبور کر لیں گے اور وہ واش روم تک پہنچ جائیں گے، اتنی دیر پہلے اس کو اٹھا کے اب چل پڑے. اتنی احتیاط کرے گا کون یار؟ رش اتنا ہوتا ہے ان دنوں میں، خاص کر حج کے سیزن، حج کے دنوں میں خاص کر رش بہت ہوتا ہے کہ آپ کا اندازہ بھی غلط ہو جائے گا پہنچتے تک. بھیڑ چاروں طرف بھیڑ. پھر بعض وقت قافلے آ رہے ہوتے ہیں، تازہ دم قافلے لبیک پڑھتے ہوئے طواف کے لیے، وہ
اس میں مسجد الحرام شریف میں، تو یوں دیر کے اسباب بن سکتے ہیں. بچہ انگلی سے چھوٹ گیا، اب کہاں کیا کرو گے؟ اب تو جو بھی کرنا ہے وہ کیا کرے گا؟ خطرات بہت ہیں اس میں بچوں کو مسجد کریم میں لے جانے میں. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج سے کچھ چند ایک سال پہلے مجھے مدنی چینل کو بڑی تفصیل سے دیکھنے کا موقع ملا، اور پھر اس کے ساتھ وہاں پر جو ان کا تعلیمی نظام ہے اور جس طرح انہوں نے اس کے اندر مختلف قسم کے لوگوں کو وہاں پر تحقیق کے اوپر لگایا ہوا ہے، تو میں حیران رہ گیا. ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف خالصتاً وہ علماء بیٹھے ہیں جو دنیا سے بالکل دور ہوتے ہیں اور اپنے طور پر وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے جس طرح اس کے اندر سائنسی معلومات کے حساب سے، باقی چیزوں کے حساب سے، بچوں کی تربیت کے حساب سے اس چینل کو آگے بڑھایا ہے، یہ بڑے ہمت اور حوصلے کی بات ہوتی ہے. 16 سال ان کو ہو گئے ہیں اور میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. میں تو صرف مبارکباد دے سکتا ہوں، اس کا اجر تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے. میری طرف سے امیر اہل سنت کو بہت بہت مبارک ہو. یہ چینل اصلاح کا ذریعہ بنا ہوا ہے اور اس چینل سے دین کو بہت اچھے طریقے سے سکھایا جا رہا ہے. اللہ کرے یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے.